فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز و محترم حاضرین و سامعین اور دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہم سب کے شامل حال آج کی اس مبارک رات میں ہو رہا ہے کہ محض اس مالک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایات سے آج کی اس عظیم نسبت پر قائم ہونے والی مجلس میں ہم شریک ہو رہے ہیں، جو سرزمین ارریہ کے ترکیلی میں قائم اور واقع مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم عیدگاہ کے احاطے میں 7واں سالانہ اجلاس عام جو دستار بندی اور نعتیہ مشاعرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، آج کی یہ مجلس اس قرآن پاک کی عظمت سے تعلق رکھتی ہے جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اس قرآن کو نازل فرمانے والے اور اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والے، اس سنسار کی سرشٹی کرنے والے مالک، خالق اور پروردگار عالم کا حکم ہے اور اس کا اعلان ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے لوگو، اللہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو قرآن کی عظمت اور ہیبت سے یہ پہاڑ دب جاتے اور دب کر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور اس کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو، قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس لیے جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا اور حضور پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین اللہ کا کلام لے کر حاضر ہوتے تھے تو اس کو یاد کرنے کی فکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اللہ کی طرف سے انہیں بشارت دی گئی کہ
لا تحرك لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس فکر میں کہ اسے یاد کرنا ہے، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجویدی جتنے قواعد ہیں ان کی پوری رعایت رکھتے ہوئے پڑھیے، کیونکہ یہ ایک عظیم مالک کا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا کلام ہے، اور اس کا یاد کرانا، اس کے مطلب سمجھانا اور اس کے پڑھنے کے انداز کو، قرأت کو سکھلانا میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بشارت دے رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر یہ قرآن پاک محفوظ ہے، ان کی دماغ کی جو سلیٹ ہے اس پر جیسے کمپیوٹر پہ قرآن یا کوئی شے نقش ہوتی ہے، اس طرح ان کے ذہنوں میں اور دماغوں میں اللہ نے قرآن کے نور کو قائم فرما دیا، بٹھا دیا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا حافظ بھی نماز کے اندر، تراویح کے اندر یا قرأت کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ بھی پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہاں پر آیت اس طرح نہیں بلکہ اس طرح سے۔ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، قرآن کا معجزہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے رہبر انسانیت، محسن انسانیت، نبی آخر الزمان حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا ہے۔ اسی کی نسبت سے آج کا یہ جلسہ آپ کے ترکیلی میں سجایا گیا ہے، اور ان بچوں کو ابھی تھوڑی دیر بعد دستار فضیلت ان کے حفظ مکمل کرنے پر ان کے سروں پر باندھ کر ایک اعزاز کے طور پر دنیا میں جیسے کوئی تاج پہنایا جاتا ہے وہ عمل کیا جائے گا، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ اپنے نبی کی اس بشارت کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر دھیان دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد اور ان کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک سیکھا اور جو کچھ قرآن میں پڑھا، جو کچھ قرآن میں سیکھا اس کے مطابق اس بندے نے یا بندی نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آج تو یہاں پگڑی باندھ کر، امامہ باندھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے والدین کو، ماں باپ کو، جنہوں نے قرآن سیکھا، قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کے مطابق عمل کیا، ایک ایسا روشن، چمکدار، نورانی تاج اللہ کی طرف سے پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، جو سورج تمہارے سروں پر چمکتا و دمکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم خود ذرا غور کرو کہ جب قرآن پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے والے کے ماں باپ کو یہ فضیلت عطا کی جائے گی تو جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سیکھا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو کیا فضیلت عطا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔
اس دن قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی اہل قرآن کہاں ہیں؟ تو قرآن والوں کی جماعتیں، خاص طور پر اس سے مراد حافظ قرآن ہیں اور قرآنی علوم کے جاننے والے ہیں، کثرت سے اس کو پڑھنے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، وہ کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پورے قاعدے کے ساتھ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیے اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جائیے۔ آپ کا آخری مقام وہی ہوگا جہاں آخری آیت آپ تلاوت کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا عظیم مرتبہ اللہ کی طرف سے اہل قرآن کو، قرآن پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں تو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے میری امت کے افراد، تم میں سب سے بہتر، افضل اور اعلیٰ اور عزت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن کے بغیر کوئی ایمان والا زندہ رہے، کوئی ایمان والا قرآن کی آیتوں کو بغیر یاد کیے وہ اپنے دھڑ کو لے کے ادھر ادھر گھومتا رہے، یہ اہل ایمان سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس دل کو خانہ خراب کہا گیا ہے، ویران گھر سے تعبیر دی گئی ہے، جس دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ کم سے کم سورۃ الفاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اتنا تو ہر حال میں ہر اہل ایمان کو، ہر مرد و عورت کو محفوظ رکھنا ہے، تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ۔ اور پھر 4 رکعت نمازوں میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کم سے کم 10 صورت تو ہر حال میں اسے یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اہل ایمان کے دل میں قرآن کا دل جو سورہ یاسین ہے وہ ضرور محفوظ رہے۔ اگر اہل ایمان اس کی طرف توجہ دیں اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں تو جو تنزلی آج ہے، جو گراوٹ اور پسماندگی ہمارے علاقوں میں، معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور جہاں کہیں اہل ایمان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اس ملک میں جو بے وقعتی ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ساتھ بہت سی قوموں کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا، اور بہت سے لوگ، بہت سی قوم کو اسی قرآن پاک کی بے حرمتی اور اسے پس پشت ڈالنے کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ لہذا ہمیں پوری قوت کے ساتھ قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اور جو کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو حکم جاری فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان صاف طور پر صحیح حدیث میں ہے، اور ان کا یہ فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ السلام۔ میری امت، 2 چیزیں تمہارے درمیان میں نے چھوڑی ہیں،
جب تک تم ان کی حفاظت کرتے رہو گے اور مضبوطی سے انہیں تھامے رہو گے، دنیا کے کسی قسم کا بگاڑ، کسی قسم کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہر حال میں تم ثابت قدم رہو گے، صراط مستقیم پر گامزن رہو گے، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ ایک میں نے تمہارے درمیان قرآن پاک چھوڑا ہے، اور ایک میں نے اپنی سنتیں چھوڑی ہیں اور احادیث نبویہ کا ذخیرہ چھوڑا ہے، اور اپنا اسوہ اور سیرت چھوڑی ہے۔ جب تک تم اس سے روشنی لے کر زندگی میں آگے بڑھتے رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومتی رہے گی۔ اور جب جب امت قرآن پاک سے اور سیرت رسول سے، سنت رسول سے پہلو تہی کرے گی، تو امت کے اوپر ذلت اور رسوائی کی مار مار دی جائے گی، اور پھر اسے پستی کے ایسے غار میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے نکلنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا آج ساری دنیا میں 57 ممالک اسلام کے نام پر قائم ہیں، اور ہر 5واں انسان مسلمان سمجھا جانے والا اس دنیا میں موجود ہے تقریباً، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اور اس طرف پوری توجہ سے کام لینے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور آج بھی ہم نے اپنی حالت کو سدھارنے کی فکر نہیں کی، تو مزید حالات اور سنگین ہوں گے، مشکلیں اور بڑھیں گی، پریشانیاں اور آئیں گی، کیونکہ ہم اس کے حل کی طرف نہیں جا رہے، اس کے حل کی فکر کی طرف ہم یکجا ہو کر سوچ نہیں رہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اسلاف کی زندگی کی طرف لوٹیں، اور محمد الرسول اللہ کی جو سنت اور سیرت ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اسی میں عزت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں چین ہے، اور اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، باقی 100% ناکامی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے، جو کوئی جماعت ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی قوم ہو، وہ دین اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گی، تو وہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کا شکار ہوگی، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے، جو طریقہ زندگی گزارنے کا طے فرما لیا گیا ہے، وہ الاسلام ہے، جس کے معنی ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تر تمناؤں کو، اپنی عادتوں کو، اپنی حرکتوں کو اور اپنے جذبات و احساسات کو اس دین کے آگے قربان کر دیں جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات، احساسات، نظریات، افکار سب اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ اس دین کے تابع نہ ہو جائیں تب تک ایمان کے کامل درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ آج جو وعدہ اللہ کا نصرت کا مدد کا ہے وہ کامل ایمان پر ہے، تھوڑے سے ایمان پر نہیں ہے۔ آدھی بات مانی، آدھی بات نہیں مانی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی تلاوت کر لی اور سالوں قرآن کو بھولے رہے۔ اس پر اللہ کا وعدہ اور نصرت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا جو ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، صبر کے ساتھ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں
اور شیطان سے اور دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے وہ پنجہ آزمائی کے لیے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے اڑوس پڑوس کو تیار کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں کامیاب، وہ لوگ ہیں اہل ایمان۔ انہی کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہرگز غمگین نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرو، تم ہی غالب کیے جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ شرط لگا دی گئی اگر تم مومن ہو۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہر قسم کا بگاڑ، ہر قسم کی نفرت، حسد، عداوت، بغاوت اور خود پسندی، نمائش، دکھاوا، ریا سب نکل جائے اور اس دل میں اللہ کی محبت اور اس کی معرفت آ جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور ان کی اتباع کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہی دل انسان کا جو ہے یہ مرکز ہے اچھائیوں کا، یہی مرکز ہے برائیوں کا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اے لوگو تمہارے جسم کے اندر، سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے، پاک ہے اور اس کے اندر پاکیزگی ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال پاکیزہ ہوں گے، نورانی ہوں گے، سنت کے مطابق ہوں گے۔ لیکن دل کے اندر اگر بگاڑ ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، کبر ہے، تکبر ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، اور دل کے اندر جو کدورتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ذکر اللہ کے ذریعے سے انہیں ختم کریں۔ لہذا روزانہ کم سے کم 3 تسبیحات کی پابندی ہو، اور کبھی ہفتے میں موقع مل جائے تو جو اپنے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، پیر ہیں، ان سے معلوم کر کے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ الا اللہ وغیرہ اذکار میں اپنا وقت گزاریں تاکہ اللہ کا نور ہمارے دل میں داخل ہو۔ اور جب اللہ کا نور داخل ہوگا، اللہ کی محبت کا نور داخل ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا نور داخل ہوگا، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، معاشرے سے برائیاں چھٹیں گی، اور جو خوف اور رعب ہمارے اندر باطل طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، ان کا بیٹھ گیا ہے، اللہ اسے دل سے محو فرما دے گا، نکال دے گا، اور اپنا خوف دل میں بٹھائے گا، اور ہمیں اہل ایمان کی سیرت کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس سے پہلے بھی، ابھی بھی، اور کہی جائیں گی، اس پر عمل کی ہم سب کو پوری توفیق عنایت فرمائے۔ کہنے والا سب سے زیادہ محتاج ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر پورے طور پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ترکیلی کے تمام ذمہ داروں کا، اس ادارے کے ذمہ داروں کا، یہاں کے عوام کا، اور جمعیت علماء کے جتنے اکابرین ہیں، علماء ہیں، ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بے حد شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے فائدے کو ظاہر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔